السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسپیشل سردیوں کی سوغات گجریلا بنانے کی ریسیپی۔ تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 کلو دودھ لیں گے، ڈبے والا دودھ یوز کیا تھا میں نے، آپ چاہیں تو کھلا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آدھا کلو میں نے اس میں ڈالا تھا پانی، اور 3 عدد اس میں ڈالی تھی میں نے سبز الائچی۔ الائچی کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اچھی طرح سے، اور اس میں جب بوائل آئے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے لیے ہیں 1 پیالی چاول، انہیں میں نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا، ٹوٹا چاول نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اسے پکائیں گے دودھ کے اندر۔ اور یہ لیے ہیں 2 کلو گاجر کو کدوکش کر لیا تھا۔ تو چاول کو تقریباً 15 سے 20 منٹ میں نے اس کو پکایا دودھ میں، اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کدوکش کی ہوئی گاجر۔ ساری گاجر اس میں ڈالنے کے بعد اسے لو فلیم پہ 2 گھنٹے کے لیے پکائیں گے اچھی طرح سے، تاکہ ہماری گاجر بھی گل جائے اور چاول بھی اچھے سے گل جائیں۔ گجریلا بنانے کی ٹپ یہی ہوتی ہے کہ اسے جتنا آپ زیادہ پکائیں گے یہ اتنا ہی مزیدار بنے گا، اور چاول اور گاجر جتنی اچھے سے گلی ہوئی ہوگی یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو گاجر اس میں ساری ڈال دی میں نے، اور اسے میں مکس کر رہی ہوں۔ اسے پھر ڈھک کر 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی پکانے کے لیے، لیکن وقفے سے اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے، اور اسے اس طرح پلٹتے رہنا ہے کہ نیچے سے جو کوک ہو جائے گا وہ اوپر کرنا ہے، اور اوپر کا نیچے، اس طرح جس طرح ہی میں مکس کر رہی ہوں اسی طرح اس کو بعد میں بھی چلاتی رہوں گی 2 گھنٹے تک۔ تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ اسے میں اس طرح سے ڈھک رہی ہوں تاکہ جب اگر دودھ میں بوائل بھی آئے تو دودھ گرے نہیں۔ اگر میں اسے پورا ڈھک دوں گی تو جب دودھ میں بوائل آئے گا تو دودھ باہر گر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے 10 منٹ بعد جب میں نے اسے چیک کیا تو یہ پک رہا تھا اور دودھ بھی ابل رہا تھا۔ میں نے پھر اسے دوبارہ مکس کیا اور اسے پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی سلسلہ 2 گھنٹے تک کرتی رہی ہوں میں، اور چاول اور گاجر ہماری اچھی طرح سے کوک ہو گئی تھی۔ تو 2 گھنٹے تک یہ اسی طرح پکتا رہا ہے بالکل لو فلیم پہ، اور جب یہ گل چکا تھا تو پھر میں نے اس کو گھوٹنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ چاول بھی ہمارے گل چکے تھے اور گاجر بھی ہماری گل گئی تھی۔ تو میں نے ابھی اس میں چینی نہیں ڈالی، کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، صرف میں نے اس کو گھوٹنا شروع کیا تھا تاکہ چاول جو ہیں اور جو گاجر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ تو میں اسے اس طرح ہلکے ہاتھ سے گھوٹتی رہوں گی جس طرح ہم کھیر گھوٹتے ہیں۔ اور یہ میں نے لی تھی 1.5 پیالی چینی، جو میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال رہی تھی، پھر میٹھا اس کا چیک کر رہی تھی، کیونکہ عموماً میٹھا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اسے تھوڑی سی چینی ڈال کے پھر چیک کر رہی تھی، پھر میں نے اس میں تھوڑی سی بچا لی تھی وہ بھی ڈال دی تھی، یعنی یہ 1 کپ چینی ڈل چکی ہے۔ اس کے بعد پھر آدھی پیالی میں نے چینی اس میں دوبارہ ڈالی تھی، کیونکہ مجھے میٹھا اس میں کم لگ رہا تھا۔ تو ٹوٹل اس میں جو چینی گئی ہے وہ گئی ہے 1.5 پیالی۔ اچھا، چینی ڈال کے اس کو دوبارہ اچھی طرح سے گھوٹیں گے، کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا، اور اسے مسلسل گھوٹتے رہنا ہے۔ اسے آپ جتنا گھوٹیں گے یہ اتنا اچھا بنے گا۔ تو گھوٹنے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا، تو آپ اسے خوب گھوٹیں اچھی طرح۔ اور جب یہ گاڑھا ہونے لگے گا تو پھر میں نے اس میں ڈالا تھا آدھا کلو دودھ مزید ایڈ کیا تھا، کیونکہ یہ بہت گاڑھا ہو چکا تھا اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس نے اور مزید گاڑھا ہونا تھا۔ تو اس اسٹیج پہ آ کے میں نے اس میں آدھا کلو دودھ اور ایڈ کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا پکے گا اور یہ اس لیکوڈ فارم میں بن جائے گا، لیکوڈ فارم میں بن جائے گا یہ۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں اور چیزیں ایڈ کریں گے۔ تو یہ میں نے لیا تھا حسب ضرورت گھی گرم کرنے کے بعد دیسی گھی لیا تھا، دیسی گھی کا کیونکہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کوئی سے بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں آئل کا یوز نہیں کرنا، گھی کا استعمال کرنا ہے۔ گھی گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں 3 عدد کٹی ہوئی الائچی ڈالی تھی، اور جب ان کا کلر براؤن ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو گجریلے میں ڈال دیا تھا، یعنی کہ اس میں بگار کیا تھا دیسی گھی کا اور سبز الائچی کا۔ اور 3 سے 4 ڈراپس میں نے اس کے ایسنس کے ڈالے تھے، اور میں نے اس میں ثابت کھوپرا بھی ڈالا تھا جو کہ مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا، تو وہ میں گھوٹتے ہوئے ڈالا تھا۔ میں نے اس میں جس طرح میں اس کو گھوٹ رہی تھی میں نے اس میں کھوپرا ڈالا تھا۔ اس میں صرف کھوپرا جاتا ہے، میں صرف کھوپرا کا استعمال کرتی ہوں۔ ایسنس ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا اچھی طرح سے، اور اسے ڈھک کر 5 سے 7 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پہ پکایا تھا، تاکہ اس کا فلیور اس سارے گجریلے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے، اور پھر اسے سرو کریں گے۔
تو لیجئے تیار ہے ہمارا مزیدار سا گجریلا۔ آپ یہ ریسیپی بنا کر لازمی ٹرائی کریے گا، مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اور میری مزید آسان اور مزیدار سی ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔